مولاي صل وسلم دائما ابدا على نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ کا عشق نہ ہو جس میں کسی طور سے بھی، وہ نہیں صاحب ایمان رسول عربی۔ معزز سامعین کرام، ناظرین عظام، ایمان والا چاہے کتنا ہی گئے گزرا کیوں نہ ہو، کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، شرابی کبابی کیوں نہ ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ ایمان والا چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والا سب کچھ برداشت کرے گا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، بدتمیزی کی جائے تو ایمان والا اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے صحابہ کرام کے دور میں جن گستاخوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بدتمیزی کی، تو صحابہ کرام نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اسی طرح ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آپ کی پاکیزہ ہستی پر انگلیاں اٹھی، یا پھر یہ کہ آپ کی شان میں گستاخی کی گئی، تو ایمان والوں نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، یہ تاریخ بھری ہوئی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ حالیہ واقعہ جو فرانس میں ہوا، آپ نے اخبارات میں پڑھا اور دیکھا، بہت سے ویڈیوز اس سلسلے میں آپ کے سامنے آئے کہ فرانس کے صدر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، گستاخانہ کارٹونز اس نے شائع کیے اور دیواروں پہ لٹکایا گیا، آویزاں کیا گیا، تاریخی عمارتوں پہ گستاخانہ کارٹونز لٹکائے گئے، آویزاں کیے گئے، اور پوری حکومت کی سرپرستی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے۔ اس سے پورے مسلمان دنیا بھر میں بسنے والے، دنیا بھر میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں ان کو تکلیف ہوئی، اور بہت زیادہ تکلیف ہوئی، چونکہ ایمان والا سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے اللہ کے بعد اللہ کے نبی سے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ایمان والا کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کو دردناک عذاب اللہ رب العزت، تکلیف دینے والا عذاب ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور قرآن کریم نے اس مسئلے کو بیان کیا کئی جگہوں پر، اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اگر تم دیکھو گے دشمن اپنا تو وہ یہودیوں کو دیکھو گے، سب سے زیادہ دشمن، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ قرآن کریم کہتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ جتنے اہل کتاب ہیں اور جتنے مشرکین ہیں، یہودی، عیسائی، مشرکین، ان لوگوں کی طرف سے تم کو تکلیف دہ باتیں سننے کو ملے گی، دل خراش باتیں سننے کو ملے گی، اور تکلیف دہ باتیں یہ لوگ کریں گے، تانے دیں گے، تکلیف دہ باتیں کریں گے۔ ایسی صورت میں ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ قرآن کریم کہتا ہے ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی والی زندگی گزارو گے تو پھر ایسی صورت میں اس کا گویا کہ علاج ہوگا صبر اور تقوی کے ساتھ چلنا، صبر سے کام لینا، تقوی سے کام لینا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسے موقع پہ صبر سے کام لیا جائے، تقوی سے کام لیا جائے، پرہیزگاری سے کام لیا جائے۔ تو یہ جو گستاخی کی گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، سارے مسلمانوں کے دل اس سے مجروح ہوئے، سب کو صدمہ ہوا اور سب کو تکلیف پہنچی۔ ایسے موقع پہ ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ سارے عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ، جتنے مسلم ممالک ہیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اس عنوان پہ جمع ہونا چاہیے، آپسی اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، آپسی دشمنیوں کو ختم کرنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے اس کی پرزور مذمت کرنا چاہیے اور اس کی مخالفت کرنا چاہیے اور اس کو سمجھانا چاہیے اور اس کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے، پریشر ڈالنا چاہیے فرانس کے صدر کے اوپر کہ محسن انسانیت
تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو نے گستاخی کی ہے، اس سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچی ہے، ان کے دل مجروح ہوئے ہیں، اپنی اس حرکت سے تو باز آ، اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے، دباؤ ڈالا جائے۔ دوسری چیز جو ہمارے اپنے بس میں ہیں، اس کے جتنے مصنوعات ہیں ان سارے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان سارے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اس اعتبار سے اس کی معیشت تباہ ہوگی، اس کی معیشت کو تباہ کیا جائے۔ سارے کے سارے مصنوعات جو ہم استعمال کرتے ہیں، فرانس کی جو بھی مصنوعات ہو، فرانس کی بنی ہوئی جو بھی چیزیں ہوں، ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس طرح سے اس کی معیشت پہ اثر ڈالنا چاہیے، معیشت کو تباہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مسلمانوں کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اس محبت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے مطابق قدم اٹھانے، اور اس رویے کی جو کچھ بھی فرانس نے کیا ہے اس کے اس رویے کی تردید کرنے، مخالفت کرنے اور پرزور اس کی مذمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کے دلوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عقیدت میں اضافہ کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔